گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کوئی اینڈنگ کامنٹ دینا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اب پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ضمنی انتخابات جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ موجود ہے. تو ان کے زور کو توڑنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی اپوزیشن پارٹیز کو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بس ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز، دانتوں کی حفاظت طرح سے ممکن بنائی جائے، دانتوں کی صحت کو کس طرح سے برقرار رکھا جائے، اس کے لیے کولگیٹ اسپارکل از دی بیسٹ ٹوتھ پیسٹ. اس میں شامل ہے فلورائڈ، اس میں شامل ہے لونگ، اس میں شامل ہے پرل پاؤڈر جو کہ آپ کے دانتوں کو ہر اعتبار سے مکمل حفاظت پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. فلورائڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے دانتوں کو بہت زیادہ مضبوطی دیتا ہے، دانتوں میں کیویٹیز نہیں لگتی. جب کیویٹیز نہیں لگتی تو آبویسلی کیڑا بھی نہیں لگتا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو لونگ کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. دانتوں میں اگر ٹھنڈا گرم لگنے کی شکایت ہو تو اس کے لیے لونگ جو ہے وہ بیسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لونگ جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں صرف آپ کے دانتوں کو مضبوطی بھی دیتا ہے، دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے سے بھی بچاتا ہے، اور آپ کو ایک مہکتا ہوا سانس یہ والی فیلنگ بھی دیتا ہے. اور پرل پاؤڈر، جن لوگوں کے دانت بہت زیادہ ڈل ہو جاتے ہیں، پیلے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پرل پاؤڈر کا استعمال کولگیٹ اسپارکل میں کیا گیا ہے جو کہ آپ کے دانتوں کو سفیدی فراہم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت ہر طرح سے بہترین رہیں، پروٹیکٹڈ رہیں، سو آپ کو کرنا کیا ہے کہ کولگیٹ اسپارکل کو دن میں 2 مرتبہ ایک اچھی کوالٹی کے ٹوتھ برش کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یس سر. 2 چیزیں اور اس میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو ناشتے کے بعد ہر صورت میں کولگیٹ اسپارکل سے اپنے دانت صاف کریں. یہ آپ کو محفوظ رکھیں گے کیڑا لگنے سے، یہ آپ کو محفوظ رکھیں گے کیویٹیز بننے سے. یہ بہت ہی ضروری ہے، چونکہ رات عموماً ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ کھایا اور پھر سستی میں یا اس کا ذائقہ اپنے منہ میں لیے ہوئے سو جاتے ہیں، جو بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اسی طرح سے صبح ناشتے کے بعد اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ آپ اپنے دانتوں کو ضرور صاف کریں. اور پھر ایک اور چیز کہ کوئی بھی میٹھا اگر آپ نے کھایا دن میں تو کوشش کریں کہ اپنے دانت ضرور صاف کریں. میٹھا آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے. کولگیٹ اسپارکل سے جس وقت آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں گے میٹھا کھانے کے بعد تو بھی آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی کیویٹیز نہیں لگیں گی اور آپ کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھے گا. بالکل. حرمیت سے بھی ذرا گفتگو کر لیں. جی حرمیت صاحب، آپ نے ایک بات میں بڑی اچھی کی کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، رات کو عموماً یہی ہوتا ہے. سستی کے ساتھ ساتھ بڑی وجہ یہی ہے کہ نارملی میں اچھی چیز کھا لیتے ہیں، خاص کر آج کل گاجر کا حلوہ، مختلف حلوے جو ہیں وہ میٹھے ذائقہ دار بھی ہوتے ہیں، تو بھیا دل نہیں کرتا ہے، نہ بھیا نہیں، سواد چلا جائے گا. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، میں وہی کہوں گا ان کو کہ بھیا سواد اگر لینا ہے زندگی بھر کا سواد، تو بھیا آپ رات کو برش جو ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کھانے کے بعد جو کیویٹیز، جو بیکٹیریا، جو جرم جراثیم جو بنتے ہیں، تو وہ یہی وجوہات ہوتا ہے کہ ہم رات کو برش اکثر نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں. تو یہی وجوہات ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی اگر آپ نے دانتوں کو صاف اور چمکدار رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، تو رات کو برش جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اہم جز بنا لیجئے گا. تو آپ جو یہ زندگی کے سواد ہے نا، پھر بھیا کھٹے میٹھے کا سواد آپ زندگی بھر لے سکیں گے. بالکل ٹھیک ہو گئی. اسی کے ساتھ صرف یہی نہیں، کولگیٹ اسپارکل آپ کے لیے لا رہا ہے قیمتی انعامات جیتنے کا موقع. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کولگیٹ اسپارکل کے ساتھ ایک پکچر ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے، اپنی کریں، اپنے کسی بھی فیملی ممبر کی کریں، اور ہم وہ پکچر مارننگ شو میں بھی دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے آپ لکی ڈرا کا حصہ بھی بن جائیں گے اور قیمتی انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹل سرجن ڈاکٹر زہرا مسعود. زہرا، تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو. ایک ہیلدی انڈیویجول، صحت مند جو انسان ہے، اس کو اپنی دانتوں کی حفاظت کس طرح سے کرتے رہنی چاہیے تاکہ وہ جو خرابی ہے اس سے بچ سکے؟ اچھا، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ عمارت جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی زلزلہ سہ سکتی ہے. اسی طرح جب ہمارے دانت اندر سے مضبوط ہوں گے تو اس کے اوپر جتنی ڈیلی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے اور جو ہماری ڈیلی ڈائٹری جو لائف سٹائل ہے جس میں کافی حد تک ڈیٹوریشن ہے، تو اس کو وہ برداشت کر لے گی.
اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ جو ہمارا سارا دانت کا اسٹرکچر ہے دیٹ از آل میڈ اپ آف کیلشیم, یعنی 98% وہ کیلشیم ہے. جب ہم اپنی ڈائٹ کے اندر ڈیلی بیسس پہ جو ہے کیلشیم کا انٹیک اچھا رکھیں گے, اچھی جو فائبرس ڈائٹ اور ہارڈ فوڈز کا استعمال کریں گے, تو ہمارے دانت اندر سے محفوظ مضبوط بھی رہیں گے اور باہر سے ہونے والی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے اس سے محفوظ بھی رہیں گے. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم اپنے جو روزمرہ میں دودھ سے بنی ہوئی مطلب ڈیری پروڈکٹس ہے اس کا استعمال ضرور کریں. ڈیلی بیسس پہ 2 سے 3 گلاس دودھ کے ضرور پئیں, تاکہ ہمیں فیوچر میں جو سپلیمنٹس ہیں یعنی کیلشیم سپلیمنٹس ہیں اس کا کم سے کم اس طرف جو ہے رجحان رہے. ہم ویسے آرگینک چیزوں کا استعمال کریں. دہی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کھائیں, ایک انڈا ڈیلی بیسس پہ. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا, سارا ایکسپلین کیا, بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی برش کریں, تاکہ جو سارا دن کا ہمارا کھایا پیا ہے جو دانتوں کے اندر جمع ہوا ہے, اسٹکڈ ہے, تو رات کو بیکٹیریاز کو وہ فیوریبل انوائرمنٹ ہی نہ ملے. اس فوڈ کو کنزیوم کر کے اپنی باڈی سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے دانتوں کے ساتھ سارا فوڈ اسٹکڈ ہوتا ہے, رات کو جراثیم ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ ان کی باڈی سے ایسڈ سیکریٹ ہوتا ہے جو دانتوں کے اوپر پٹنگ کرتا ہے, یعنی گڑے کیویٹیز بناتا ہے. تو اگر ہم رات کو سونے سے پہلے برش کر کے سوئیں گے تو بیکٹیریاز کو چانسز ہی نہیں ملے گا کہ وہ گڑے بنائیں. سیکنڈلی یہ ایک بڑی مین وجہ یہ ہے کہ رات کو ہمارا منہ میں چونکہ سلائیوا نہیں ہوتا, سلائیوا جو ہے اس کا کام ہے ایک ڈیفینسو پروٹیکشن کا. یہ دانتوں کو ایک ڈیفینسو لیئر پروٹیکشن دیتی ہے, اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے. تو چونکہ رات کو ہمارا منہ اسٹیگننٹ ہوتا ہے اور سلائیوا نہیں ہوتا, تو پھر یہ جراثیموں کو بڑا فیوریبل انوائرمنٹ ملتا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر کے سوئیں, صبح اٹھیں صرف کلی کریں, ضرورت نہیں ہے ابھی ٹوتھ برش کرنے کی. اس کے بعد ناشتہ کریں, ناشتہ کرنے کے بعد پھر سے دانت صاف کر کے تو ہم پھر اپنے اسکول کالج یونیورسٹی جہاں جانا ہے وہاں جائیں. ہم بات پہلے بھی اپنے شو میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو صبح کا برش آپ نے کرنا ہے وہ ناشتے کے بعد کرنا ہے, لیکن یہ چیز میرے سے خود بھی نہیں پریکٹس ہوتی. میں پہلے بھی کر لوں گی, بعد میں بھی کر لوں گی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صرف بعد میں کروں اور پہلے کچھ نہ کروں. سو یہ چیز اس کو کس طرح سے میں اگر دانتوں کے اندر کیویٹیز نہ ہو, ماسک کھوڑا نہ ہو, کیلکولس نہ ہو, کیویٹیز نہ ہو, تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا فریش ہوتا ہے, آپ کو ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی. یعنی اگر منہ میں انفیکشن ہوگا, کیویٹیز ہوں گی یا ماسک کھوڑا لگا ہوگا, پھر تو آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو مطلب گندا سلائیوا اسمیل آ رہی ہوگی, تو پھر آپ ناشتہ نہیں اس طرح کر سکتے. لیکن ایک عام اچھا ہیلدی انڈیویجل جس کے دانتوں کے اندر کوئی کیویٹیز نہیں ہے, کوئی انفیکشن نہیں ہے, کہیں کیلکولس نہیں لگا ہوا ہے, تو وہ صبح اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتی ہے. تھوڑی سی جو مارننگ بریتھ ہے وہ تو ہر انڈیویجل کے منہ سے آتی ہے, وہ تو بہت نارمل ہے, لیکن وہ ایک خاص بیئریبل ہوتی ہے. ایک وہ جو گندی اور جو گندا سلائیوا ہے وہ والا ایسے نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اگر چاہتے ہیں صرف کلی کر لیں, دیٹس اٹ. نمک والا پانی, نمک رکھیں واش روم میں لازمی, پنچ آف سالٹ پانی کے اندر ڈال کے اس کے گرارے کر لیں, بہترین ذائقہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیں. ناشتہ کرنے کے بعد, کیونکہ بار بار برش کرنا بھی صحیح نہیں ہے نا, صرف دن میں 2 دفعہ برش کرنا, دیٹ از مور دین انف. کیونکہ آپ جتنا برش کریں گے دانت آپ اتنے گھسائیں گے اوپر سے انامل کو, نا ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا, تو وہ بس 2 دفعہ برش کرنا, دیٹ از. آپ نے جیسے کہا کہ جو عمارت شروع سے ہی اس کی مضبوطی دیکھنی چاہیے, تو اس میں بچوں کے خاص طور پہ جب دیکھا جائے تو بچپن سے ہی بچوں کو عادت ڈال دینی چاہیے برش کرنے کی. کتنی عمر سے تقریباً آپ سمجھتی ہیں کہ بچے کو جیسے ہی دانت آئیں اس وقت سے شروع کر دینا چاہیے اس کو؟ اچھا, مائیں جو ہیں, جو بچہ پیدا ہوتا ہے, مائیں سارے ماشاءاللہ کلین کرتی ہیں, سر بھی صاف کرتی ہیں, سارے پارٹس, آرم پٹس, جینیٹل پارٹس سب صاف کرتی ہیں, لیکن اندر سے جو بٹ ہوتے ہیں بچے کے, جسے گم پیڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں صاف کرنے کا رجحان. بچہ پیدا ہوا ہے, ظاہر ہے اس نے دودھ پینا ہے, اس نے پہلے دن سے دودھ پینا ہے, تو بٹ صاف کرنا, گم پیڈ صاف کرنا پہلے دن سے ہی ضروری ہیں, صرف ململ کے کپڑے کے ساتھ. ظاہر ہے ہاتھ پہ صاف ستھرا ململ کا کپڑا لیں گے اور اس سے بچے کی زبان صاف کریں, گم پیڈ صاف کریں. اب بچہ جو ہے 7-8 ماہ میں اس کے منہ کے اندر صرف 2-3 دانت ہوتے ہیں. 8 ماہ کا بچہ ہو گیا, 2-3 دانت ہیں, اس کو سادہ جو ہے ٹوتھ برش, چھوٹے سے ہیڈ کا ٹوتھ برش جو ہے بچے کو, اس کو ہاتھ میں پکڑا دیں, تاکہ بچے کو ایک فیملیرائز ہو جائے کہ ہاں بھی یہ کوئی ٹوتھ برش ہے اور اس سے مجھے یہ جو میرے 2-3 چھوٹے سے دانت ہے بس اس کو میں نے ایسے صاف کرنا ہے. اب بچہ اپنی پہلی برتھ ڈے کو پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے منہ میں 8 سے
9 دانت یا 10 دانت آ چکے ہوتے ہیں, اس کی داڑیں بھی آ چکی ہوتی ہیں, اس کے اوپر نیچے 4 دانت بھی آ چکے ہوتے ہیں, اس کی جو خوراک ہے وہ بالکل ویسی ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے بڑوں کی ہوتی ہے, وہ جنک فوڈ بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے, میٹ وغیرہ چکن وغیرہ ہر چیز لینا اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو فرسٹ برتھ ڈے سے جو ہے اس کو پراپرلی ٹوتھ برش اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اس میں جو ٹوتھ پیسٹ کی کوانٹٹی ہے وہ صرف اتنی ہوگی جتنا چاول کے دانے کا سائز ہے, اس سے زیادہ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جتنا چاول کے دانے کے سائز ہے بس اتنے کے ساتھ. ٹوتھ پیسٹ بھی کوئی اسپیسیفک ہوگی فلورائڈ بیسڈ, جیسے آپ نے کولگیٹ اسپارکل کا نام لیا, فلورائڈ اس میں چونکہ مین, آپ نے کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس میں فلورائڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بس چاول کے دانے کے سائز کے ساتھ وہ اسٹارٹ کریں. اچھا اب یہ کیا ہے, اب تو بچے 3 سال کے ہوتے ہیں, 4 سال کے ہوتے ہیں, سارے اوپر نیچے والے دانت جو ہے وہ کھائے گئے ہوتے ہیں. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ مائیں جو ہے بچوں کو برش نہیں کرواتی دانت, سمجھتی ہیں کہ یہ تو دودھ کے دانت ہے یہ جھڑ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ان کو شروع سے ہی اپنی عمارت کو مضبوط رکھے تاکہ جو ہے دانت پروٹیکٹڈ رہے. ٹھیک ہے جی حرمیت. اچھا ڈاکٹر, ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ دانتوں کے حوالے سے, صاف ستھرائی کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے, لیکن تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ زبان کو صاف کرنا کتنا اہم ہے دانتوں کے ساتھ. جو جراثیم ہمارے دانتوں کے اوپر ہیں وہی ہماری زبان کے اوپر ہیں, تو اس لیے زبان کو صاف کرنا بھی ڈیلی بہت ضروری ہے. زبان کے لیے صاف کرنا صرف ہم نے اس میں ٹوتھ پیسٹ نہیں لگانی ہوتی, سادہ جب ہم نے دانت صاف کر لیے اس کے بعد ہم اپنے ٹوتھ برش دھو لیا, اس دھلے ہوئے ٹوتھ برش کے ساتھ صرف زبان پہ اندر سے باہر زبان کو صاف کر لینا ہوتا ہے ڈیلی, خاص طور پہ بچوں میں, کیونکہ بچوں کی ایک ان کی جو فنگس گروتھ ہے وہ بہت کوئک ہوتی ہے. بہت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کے زبان کے اوپر وائٹ پیچ ہوتا ہے, وہ بیسکلی فنگس کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو ڈیلی صاف کرنا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہے وہ بچوں کو ارلی ایج سے ٹوتھ برش کرنے کی عادت نہیں ڈالتی. ہوتا کیا ہے کہ بچے اصل میں بہت زیادہ کینڈیز کھاتے ہیں, میٹھا, چاکلیٹس, اس کے بعد وہ کلی تک نہیں کرتے. بچوں کے دانتوں میں کیویٹیز بھی بہت لگتی ہیں, کیڑا بھی بہت لگتا ہے. سو ٹوتھ برش نہ کرنا اس کا یہی ریزلٹ ہے یا اس کے اور بھی سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اپارٹ فرام کیویٹیز اور کیڑا لگنا؟ اچھا, کیویٹیز جو ہمیشہ سٹارٹ ہوتا ہے نا بچوں کا, وہ کیویٹیز کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ جب کیویٹیز پروگریس کر کے ہڈی کے اندر چلے جاتی ہے تو وہ انفیکشن کاز کر دیتی ہے. اب جب انفیکشن کاز کرتی ہے تو انفیکشن کا چونکہ ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہڈی کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح جو ان کے نئے آنے والے دانت ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے وہ ارلی ایج میں دودھ کا دانت جب شیڈ ہو جاتا ہے اپنے وقت سے 2-3 سال پہلے, انفیکشن ہوگا, ہمارے پاس بچہ آئے گا تو ہم ظاہر ہے اس کو ایکسٹریکٹ ہی کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے بچے کی صحت کا خیال رکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اگر وہ اپنے وقت سے پہلے ہی 2-3 سال پہلے شیڈ ہو گیا تو ظاہر ہے جو نئے آنے والے دانت ہے وہ ٹیڑھے پن کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. کیویٹی جو ہوتی ہے وہ ایک لیئر سے دوسری لیئر, دوسری سے تیسری لیئر, اور اس کے بعد ہڈی تک پروگریس کرتی ہے. تو اس لیے بچوں کے جو دانت صاف کرانا بہت ضروری ہوتی ہے. سیکنڈلی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جتنے جراثیم منہ میں ہیں وہ ان کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں, تو ان کا پیٹ خراب ہونا, آئے دن موشنز لگنا, اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کے منہ کی ایسی کنڈیشن ہوگی تو آپ کا جو کھانا پینا ہے, جو آپ کی ایپیٹائٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کو, اور ایسے بچے پھر چھٹی بھی کر لیتے ہیں اسکول سے, بخار وغیرہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری. تو یہ جو اگر فرض کے ٹیڑھے پن کا شکار ہو گیا بچوں کے دانت, تو اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے ان کو گرو ہو جانا دیا جائے جتنا انہوں نے بڑھنا ہے, پھر اس کے بعد اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو, یا اسی وقت سے ٹریٹمنٹ شروع کر دینا چاہیے؟ اچھا, بچے کی جو پہلی آرتھوڈونٹک وزٹ ہوتی ہے نا وہ ان کی 8 یا 9 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اگر ماں باپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے بچے کے دانت جو ہیں وہ اونچے ہو گئے ہیں یا ٹیڑھے ہو گئے ہیں, یا اس کا اوپر والا جبڑا یا نیچے والا جبڑا آگے کی طرف جا رہا ہے, 8-9 سال میں عموماً پتہ چل جاتا ہے, تو اس میں ماں باپ کو یہ نہیں, اس کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی طرح آگے نکل جائے اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرائیں گے. نہیں, اسی وقت ان کا ڈینٹل وزٹ ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ ہمارے پاس اپلائنسز ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے اسپیسیفک ہوتے ہیں, جو ان کی اسی وقت جو ہے وہ گروتھ کو وہاں پر ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں اور آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. اچھا, اگر جو دانت کا ٹیڑھا پن ہو ہی گیا ہے تو اس میں جو بریسز ہیں, جو ساری دنیا میں جو دانتوں کا ٹیڑھا پن ہے اس کا علاج بریسز کے تھرو ہوتا ہے. تو وہ جب بچہ ٹین ایجر ہو جاتا ہے, 13 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے, جب اس کے دودھ کے سارے دانت گر جاتے ہیں اور اب اس کے منہ میں سارے پرماننٹ دانت ہیں, تو ہم اس وقت اس کا بریسز کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں. اور آج کل ویسے بھی جو ہے, اچھا ڈاکٹر, ایک چیز ہم نے بڑی زیادہ دیکھی ہے, بہت زیادہ لوگ اس بارے میں بھی سوال کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس اگر وہ جاتے بھی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھیا اب بھی وہ خون آنا, پیپ آنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے. وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ
بار بار ڈینٹسٹ کے پاس جانا بھی ہے, علاج نہیں ہو رہا, تو کیا اس کی وجوہات کیا ہوتی؟ کیا ہماری خوراک میں کوئی ایسی چیز شامل ہوتی ہے, یا کوئی طریقہ نہیں ہوتا برش کرنے کا, یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون اور پیپ کا مسلسل آنا؟ دیکھیں برش, ایک تو برش کی جیسے میں نے بتایا کہ برش تو 2 ٹائم پہ کرنا ہے, رات کو سونے سے پہلے, صبح ناشتے کے بعد. اس کی پھر ایک سیکوینس ہوتا ہے. برش کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ واقعی دانت صاف کرنا, صرف خالی ٹوتھ برش سے گھمانا نہیں مقصد ہوتا. آپ نے ایک ایک دانت کے اوپر جو پلاک کی لیئر جم جاتی ہے, جو کھانا اسٹک, اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے. اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر جو انیشلی جو ہوتا ہے دانت کے اوپر جو کیڑا ہوتا ہے صرف دانت کے اوپر لیئر میں ہوتا ہے, جب ہم وہاں تک اس کا علاج نہیں کراتے تو وہ اندر والی لیئرز میں چلا جاتا ہے. اب وہاں پر بھی اگر اس کی روٹ کلان نہیں کرواتے تو وہ ہڈی کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس طرح انفیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے, وہ بڑھتا رہتا ہے. تو وہ اس لیے سال میں 1 دفعہ ضرور چیک کروائیں. اور سیکنڈلی یہ کہ اگر ظاہر ہے اس کا جو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے دانت اب خراب ہونے شروع ہوں گے, اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے دانتوں کا, بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جب بلیک ہو رہے ہو یا براؤن ہو رہے ہو تو جا کے ضرور وزٹ کریں. لیکن ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے دانتوں کی مکمل حفاظت کریں, اور اس حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کولگیٹ سپارکل کو لازمی طور پر 2 مرتبہ اچھے ٹوتھ برش کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کولگیٹ سپارکل آپ کے لیے لا رہا ہے قیمتی انعامات جیتنے کا موقع. کرنا آپ نے کیا ہے کہ اپنے کسی بھی فیملی ممبر کی پکچر کولگیٹ سپارکل کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ کریں, ہم وہ پکچر اپنے شو میں بھی دکھائیں گے. اور obviously اس کے ساتھ ساتھ آپ لکی ڈرا کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور قیمتی انعامات بھی جیت سکتے ہیں. نمبر ہے ہمارا 0306931949, اس پر آپ نے ہمیں پکچر واٹس ایپ کرنی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زہرا مسعود ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, پھر بھی امید ہے ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ.